أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاد الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اللہ کی اس نعمت پر جو اس نے حب اہل بیت کی شکل میں ہمیں عطا کی ہے، ہم چاہے شب و روز اپنی پیشانی سجدوں میں رکھیں، اس نعمت عظمیٰ کا شکرانہ ادا کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ جو پوری دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف اور ولایت علی، مودت علی، محبت علی کی دولت دوسری طرف، اس نعمت کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں پاکیزگی ہو، جس کا دل نورانی ہو، آلودگیوں سے اس کا دل پاک ہو۔ اگر انسان آلودہ ہوگا تو اس نعمت عظمیٰ کی لذت کو چکھ نہیں سکتا۔ یہ آلودگی قلبی، روحانی اور باطنی آلودگی، یہ بیماری ہے۔ بیماری حقائق کے ادراک کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ بیماری حقائق کے ادراک کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو تو آپ اس کو لذیذ ترین کھانا کھلائیں، وہ کہتا ہے فوراً کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا، پھیکا ہے کھانا۔ کیوں؟ کھانا پھیکا نہیں ہے، یہ بیمار ہے، مشکل یہ ہوتی ہے۔ اس لیے عملی زندگی میں بھی جن لوگوں نے علی سے دوری اختیار کی وہ اندر سے بیمار تھے، اسی لیے دور ہوئے۔ اگر وہ صاف ہوتے تو کبھی بھی علی سے دوری کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ آل علی اسی علی کی عظمت و ولایت و مودت و محبت کا تسلسل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں علی، یعنی تمام کائنات کی خوبیوں کا یکجا مجموعہ، یعنی جتنی خوبیاں کائنات میں موجود ہیں ان تمام خوبیوں کو ایک جگہ جمع کرنا چاہے اور دیکھنا چاہے تو علی کو دیکھ لیں، اور یقین جانے جو علی کا دشمن ہوگا وہ اس کے بالکل 180 ڈگری برعکس ہوگا۔ یعنی تمام برائیوں کو یکجا دیکھنا چاہے تو دشمن علی نے دیکھ لیں۔ یہ ایک اصول ہے آپ کے ہاتھ میں۔ میں شاید پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں، اس لیے
کہ مودت اور محبت اہل بیت کی راہ میں گرے ایریا کوئی نہیں ہے، یا وائٹ ہے یا بلیک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ علی کو بھی پسند کریں اور علی کے دشمن کو بھی پسند کریں، علی سے بھی محبت کریں اور علی کے دشمن سے بھی محبت کریں۔ میں روایت پڑھ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ روایت چونکہ میں نے تشیع کی کتاب میں پڑھی ہے اس لیے اب میں اہل سنت کا حوالہ نہیں دے سکتا، میں نے کہیں پر وہاں پر دیکھی نہیں ابھی، لیکن یہ روایت جو ہے اہل تشیع کی بعض معتبر کتب میں شیخ صدوق جیسی شخصیات نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں رسول پاک نے علی کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ اے علی، جو تم سے محبت کرے گا وہی کامیاب ہوگا، لیکن یاد رکھنا تم سے محبت کافی نہیں ہے، بلکہ تیرے دشمنوں سے دشمنی اس محبت کی شرط ہے۔ تمہارے دشمن سے دشمنی اس محبت کی قبولیت کی شرط ہے۔ اسی کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے اور شیطان کو دل میں جگہ دے؟ میں شاید یہ مثال مجھے نہیں پتا دے چکا ہوں یا نہیں، کہ جب آپ کے پاس کوئی زمزم لے کر آئے، آب زمزم، آپ کے گھر میں برتن جو ہے نجس ہو تو اس نجس برتن میں آب زمزم ڈالیں گے تو وہ پاک نہیں رہے گا، اگرچہ آب زمزم خود اپنی ذات میں انتہائی بابرکت اور پاکیزہ پانی آئے، لیکن ظرف اور برتن نجس آئے، جو دل نجس ہوگا اس دل میں علی کی محبت جگہ بنا نہیں سکتی۔ اس لیے علی کی محبت کے لیے دل کو پاکیزہ کرنا ضروری ہے۔ اب میں دو چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کروں اسی حوالے سے۔ ایک شخص جس کا نام مسمع ہے، عراقی ہے، ہوتے ہوتے ایک دم مدینہ آیا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ امام صادق علیہ السلام نے عراق کے حالات پوچھے، مومنین کے حالات پوچھے، ارد گرد کے واقعات پوچھے، اور اس کے بعد پوچھا کہ اے مسمع کبھی کربلا زیارت کے لیے گئے ہو؟ کہا کہ ابن رسول اللہ بڑا جی چاہتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ میرے ارد گرد سارے ناصبی ہیں، ان ناصبین کے درمیان سے گزرنے کا مطلب جان سے جانا ہے، اس لیے اس خوف کی وجہ سے میں جا نہیں سکتا۔ پھر پوچھا کہ اگر ایسا ہے تو پھر کرتے کیا ہو؟ کہا کہ جب کبھی اہل بیت کی اور حسین ابن علی کی یاد آتی ہے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھتا ہوں، کربلا کی طرف رخ کرتا ہوں اور ان کی بارگاہ میں سلام کرتا ہوں۔ کہا یہ کام ضرور کرو، یہ کام ضرور کرو، یہ کام تمہارے دل کو زندہ رکھنے کا باعث ہے۔ دل کی حیات حب اہل البیت سے ہے اور دل کی موت بغض آل محمد سے ہے۔ جب اس شخص نے واپس آ رہا تھا کہا یا ابن رسول اللہ میری کچھ مدد کیجیے، آج کل حالات میرے بہت خراب ہیں۔ ائمہ چونکہ کرم کا دروازہ ہے، اس لیے کرم کے ان دروازوں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، جو ہوتا ہے دے دیتے ہیں، زیادہ ہو زیادہ، کم ہو کم، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ لیکن کہیں نہ کہیں ضمیر کو جگانے والی کوئی ایسی حکمت آمیز بات بھی ضرور کر دیتے ہیں جس سے انسان کو پتہ چلے کہ میرا اور خدا کا رشتہ، میرا اور رسول کا رشتہ، میرا اور ولی کا رشتہ مادیات کی بنیاد پر استوار نہیں ہے کہ اگر وہ کچھ دے تو میں محبت کروں، نہ دے تو محبت نہ کروں۔ یعنی ہمارا ان سے رشتہ جو ہے لین دین کی بنیاد پر نہیں ہے، پاکیزگی، طہارت یا پھر نجاست کی بنیاد پر ہے۔ امام نے
اس کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ آج کل بہت تمہارے حالات خراب ہیں اور بہت فقر کا شکار ہو؟ کہا کہ ابن رسول اللہ میں سچ کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی فاقوں کی نوبت آتی ہے۔ کہا کہ میری نگاہ میں تو تم دنیا کے بڑے امیر آدمی ہو اور مجھے لگتا ہے تمہارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ تو عرض کیا یا ابن رسول اللہ، حقیقت حال وہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے، لیکن اگر اس کی کوئی حکمت ہے تو آپ فرمائیے۔ امام نے فرمایا، پوچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم سے اس وقت حاکم بلاد اسلامیہ یعنی خلیفہ آ کر یہ کہے کہ تمہیں میں دنیا کی سب سے بڑی دولت دیتا ہوں، تم علی کو چھوڑ دو، ایک طرف دنیا کی ساری دولت اور دوسری طرف علی کی محبت اور علی کی مودت، تم دنیا کی اس دولت کو لوگے یا علی کی محبت اور ولایت اور مودت کو لوگے؟ چند لمحوں کے لیے مصمت خاموش رہا اور اس کے بعد عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ، ساری دنیا میرے ہاتھ سے چلی جائے مجھے دکھ نہیں ہوگا، لیکن علی کی محبت جائے تو میں نہ دنیا کا رہوں گا نہ آخرت کا رہوں گا۔ تب امام نے فرمایا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم بڑے امیر آدمی ہو؟ جس کو علی کی مودت اور ولایت مل گئی وہ بھوکا رہتے ہوئے بھی دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے اور بڑا آدمی ہے۔ اس لیے یہ جو علی کی محبت ہے اس کو معمولی نہ جانیے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ سید اسماعیل حمیری تاریخ تشیع میں اہل البیت کے دسترخوان کا بہت بڑا شاعر ہے، فرزدق کی طرح سے بہت بڑا شاعر، اہل البیت کی بڑی مدح کرتا تھا اور دشمنان علی کو نہیں بخشتا تھا۔ ہمیشہ اشعار کی صورت میں اپنا ما فی الضمیر بیان کرتا اور عظمت اہل البیت بیان کرتا۔ اس کی زندگی میں ایک جگہ اس کی ایک بیماری تھی، خامی تھی، تذکرہ میں نہیں کرتا چونکہ اس سے پھر گناہ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس لیے وہ بیان نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ سے وہ خود بھی کبھی کبھی سوچتا تھا کہ میرے اس گناہ کی پتہ نہیں مجھے کیا سزا ملے گی۔ ایک عرصہ گزر گیا، پتہ چلا کہ حمیری بیمار ہے۔ ارد گرد کے چونکہ عراق کی سرزمین ہے اور عراق کی سرزمین میں نواسب بھی ہیں اور محبان اہل البیت بھی ہیں، موالیان علی بھی ہیں، اور سب حمیری کو جانتے تھے، سید اسماعیل حمیری کو کس سطح کا شاعر ہے۔ پتہ چلا بہت بیمار ہے تو کچھ نواسب اٹھے تاکہ اس کی احوال پرسی کے لیے اس کے گھر جائیں، اس کے گھر پہنچے، اس کے سرانے بیٹھ گئے، اس کے ساتھ کچھ اس کے اپنے لوگ بھی تھے۔ کچھ دیر گفتگو شدید رہی اور اس کے بعد اچانک وہاں پر ایک تبدیلی نظر آئی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ سید اسماعیل کی پیشانی پر ایک سیاہ نقطہ رونما ہوا اور وہ آہستہ 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 پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کا پورا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ نواسب نے دیکھا، بڑے خوش ہوئے، محبین نے دیکھا، بڑے غمگین ہوئے، خود اسماعیل حمیری کو پتہ چلا، بہت مغموم ہوئے۔ اور جب نواسب یعنی ناصبی کی جمع، ناصبیوں کے چہرے پر خوشی اور سرور کے آثار دیکھے، چونکہ وہ خوش تھے کہ یہ ساری عمر ہمیں تانے دیتا رہا اور توہین کرتا رہا، آج اس کو اللہ نے سزا دی ہے۔ وہ خود اندر سے کڑ رہا تھا۔ جب اس نے نواسب کے چہرے پہ خوشی دیکھی تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، مولا کی طرف متوجہ ہوا، مولا امین کی طرف، اور کہا کہ مولا میں جانتا ہوں میں گناہگار ہوں، جانتا ہوں اس سے زیادہ بڑی سزا کا مستحق ہوں، لیکن ہوں تو آپ کا موالی، ہوں تو آپ کا محب، ہوں تو آپ کا ثنا خان، اور ہمیشہ آپ کے دشمنوں پر بھاری
تو کیا موت کے قریب قریب اس لمحے آپ اپنے اس موالی اور محب کے ساتھ ایسا کریں گے؟ گلہ کیا، رو پڑے۔ کچھ ہی دیر میں چہرے پہ ایک نور نمودار ہوا اور وہ نور پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ کچھ لمحوں میں اس کا پورا وجود اتنا نورانی ہوا کہ اپنے انتہائی خوش ہوئے اور بیگانے دیکھ کر انتہائی مغموم ہوئے۔ اور اس کیفیت کو دیکھ کر سید اسماعیل ہمیری نے اہل البیت اور خصوصاً مولا امیر کی شان میں ایک پوری منقبت لکھی، کتابوں میں موجود ہے پوری منقبت، جس کا آغاز یہاں سے ہوا: کذبت، جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ، انہم یظنون، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی اپنے چاہنے والے کو چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں، علی اپنے چاہنے والے کو چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو اس کا ہاتھ تھامتے بھی ہیں اور نجات بھی دلاتے ہیں۔ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری، مرغان سلوى۔ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اس ضمن میں ذرا دیکھیے کہ جس معاشرے میں علی ابن ابی طالب کے کمالات اور فضائل کے حوالے سے ان کی اینٹی قوتوں کا یہ عالم ہو کہ تمام وسائل ان کے ہاتھ میں ہوں، تمام کوششیں ان کے خلاف صرف ہو رہی ہوں، خطبے ان کے خلاف دیے جا رہے ہوں، محرابوں میں ان کے خلاف گفتگو ہو رہی ہو، حدیثیں ان کے خلاف گڑی جا رہی ہوں، ایک ایسی دنیا میں اگر علی اللہ کے ولی نہ ہوتے تو پہلے دن ہی ان کی داستان ختم ہو چکی ہوتی۔ اللہ نے ان کو زندہ رکھا ان تمام مصیبتوں اور سختیوں کے باوجود۔ اور پھر یہ عجیب ہے کہ وہی علی جو سقیفہ کے موقع پر گھر میں بند رہے اور نبی کی تجہیز اور تکفین میں مصروف رہے، یہ معاشرہ صرف 25 سال، زیادہ نہیں، صرف 25 سال میں اس مقام پر پہنچ گیا کہ انہیں محسوس ہوا کہ سقیفہ میں جو ہم سے غلطی ہوئی ہے اس کے ازالے کا وقت آ گیا ہے۔ ذرا سوچئے، آپ دیکھیں گے کہ خلیفہ اول کا انتخاب بعض سرداروں نے کیا اور مخالفوں کو کاؤنٹر کر دیا گیا۔ خلیفہ ثانی کا انتخاب خلیفہ اول کی وصیت سے ہوا، یعنی کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی دستور، کوئی طریقہ نہیں ہے، صرف خواہشات ہیں۔ اور خلیفہ ثالث کا انتخاب خلیفہ دوم کی بنائی ہوئی شورا کا نتیجہ نکلا، اور اس شورا میں بھی تقسیم اور افراد کا انتخاب، اور پھر جو کوسچنز ریز کیے گئے تو وہ اس طرح سے تھے کہ علی کبھی بھی خلیفہ نہ بن سکے۔ شورا کی تشکیل بھی اس تفصیل کو بیان کرنے کا اس وقت نہیں ہے، لیکن شورا کی تشکیل بھی اس طرح سے کہ علی خلیفہ نہ بن سکے، اور کوشچنز بھی اس طرح کے نتیجتاً جو علی جواب دے وہ ان کی خلافت کے خلاف جائے۔ میں شورا کی طرف نہیں جاتا، کوشچنز کی طرف آتا ہوں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اے علی، اگر آپ کو خلافت ملے تو کیا آپ اللہ کے قرآن، نبی کی سیرت اور شیخین کی روش کے مطابق حکومت چلائیں گے؟ صلوات نجیب محمد وآل محمد۔ اگر علی اللہ کے ولی نہ ہوتے اور نبی کریم کی گود میں اور ان کی تربیت کے زیر اثر وہ ہستی نہ ہوتے تو علی بڑی آسانی کے ساتھ خلافت کے حصول کے لیے وہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کر سکتے تھے
جو دوسرے شاید نہ کر پاتے ہیں۔ اور خود یہ سوال، کیا آج اللہ کے قرآن، نبی کی سیرت اور شیخین کی روش کے مطابق حکومت کریں گے؟ علی کا جواب کیا تھا؟ اللہ کی کتاب، بالکل میں اللہ کا بندہ ہوں۔ نبی کی سیرت، بالکل، اس لیے کہ وہ میرے لیے واجب الاتباع ہے، میرے اوپر فرض ہے۔ لیکن شیخین نہیں، اس لیے کہ علی جانتا ہے اللہ کیا چاہتا ہے۔ صرف اسی جواب کی بنیاد پر علی رد ہو گئے، اور یہی سوال جب حضرت عثمان ابن عفان سے کیا گیا تو انہوں نے کہا بالکل کروں گا، خلافت ان کو مل گئی۔ لیکن اب اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا۔ علی کی دشمنی کی جڑیں کہاں کہاں ہیں، کن کن گھرانوں میں اور کن کن قبائل میں۔ صدر اسلام یعنی اسلام کے آغاز کے دن سے لے کر علی کی شہادت کے دن تک جہاں جہاں اللہ کے احکام کی مخالفت ہوتی ہے، وہاں وہاں علی کی دشمنی بھی نظر آتی ہے۔ یعنی اللہ کی مخالفت اور علی کی مخالفت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ خلیفہ دوم کو ایک شخص نے آ کر قتل کر دیا، آپ سب کو پتا ہے۔ ایک شخص نے آ کر خنجر مارا، قتل کر دیا۔ وہ 2 دن زخمی رہے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ لیکن جب وہ زخمی تھے تو انہوں نے وصیت کی کہ اگر وہ شخص پکڑا جائے تو اس سے قصاص لینا، ثابت ہو جائے تو اس کو سزا دینا۔ وصیت بھی کی۔ طبری نے لکھا ہے، ابن ہشام نے لکھا ہے، باقی لوگوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے وصیت کر دی۔ لیکن جیسے ہی ابھی حضرت عمر اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے تھے، بستر پہ تھے، زخموں سے چور تھے، ان کے بیٹے عبید اللہ نے نکل کر 2 بندوں کو، جن میں ایک عورت تھی ایک مرد تھا، دونوں کو قتل کر دیا کہ یہ دونوں میرے والد کے حملے اور قتل میں شریک ہیں۔ قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو خود حضرت عمر کو جب خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ اس کو گرفتار کرو، چونکہ اس نے بے گناہوں کو قتل کیا ہے۔ لیکن ان کے وصال کے بعد جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت عبید اللہ ابن عمر کو گرفتار کرنے سے انکار کر دیا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ابھی باپ قتل ہوا ہے، بیٹے کو ہم پکڑیں گے اور اس سے قصاص لیں گے تو لوگ کہیں گے بیٹے کو باپ کے مرتے ہی بیٹے کو بھی انہوں نے مار دیا، اس لیے ہم گرفتار نہیں کریں گے۔ یہاں پر مسلمانوں کے درمیان جو تاثر قائم ہوا وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مجرم کو بخش دیا ہے اس لیے کہ وہ بڑے باپ کا بیٹا ہے۔ اور یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، اس معاشرے کے ان رواجات کا مسئلہ ہے جس کو ختم کرنے کے لیے نبی آئے تھے۔ جب نبی کریم کی خدمت میں بنی مخزوم کی ظاہراً کسی خاتون کی چوری کا مقدمہ آیا اور جب ان کے سرداروں نے حضرت حارث کو غالباً سفارش کے لیے بھیجا کہ یا رسول اللہ آپ اس خاتون کو بخش دیجئے اس لیے کہ یہ خاتون ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، اس نے غلطی کی ہے، چوری کی ہے، تو ابن ہشام کے بقول رسول کریم غضبناک ہوئے اور فرمایا میں اسی جو ناانصافی کا نظام ہے اس نظام کے خاتمے کے لیے آیا ہوں۔ اگر ابن ہشام کے بقول اگر اس بنی مخزوم کی خاتون کی جگہ میری اپنی بیٹی بھی ہوتی ہے، شیعہ عقیدہ بیان نہیں کر رہا، میں بیان کر رہا ہوں ابن ہشام کو۔ ابن ہشام کہتا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری اپنی بیٹی فاطمہ نے یہ کام کیا ہوتا تو میں اللہ کا حکم جاری کرتا اور ہاتھ کاٹتا، لہذا میں بخش نہیں سکتا۔ نبی جس معاشرے میں جن ویلیوز اور اقدار کو زندہ کرنے آئے تھے اور معاشرے کے اندر جو اقدار لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہو چکے تھے وہ اقدار اب پامال ہونے شروع ہو گئے،
اور اس کا پہلا مظاہرہ آپ کے سامنے ہے. یہیں سے پھر مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے دوبارہ. امیر المومنین علی ابن ابی طالب یہ فرماتے تھے کہ یہ حق ہے کہ ایک مجرم کو، ایک قاتل کو ہر صورت میں خلیفہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پکڑے اور سزا دے. لیکن سزا نہیں دی گئی. نہ صرف سزا نہیں دی گئی بلکہ اگر آپ الملل والنحل پڑھ لیں، اگر آپ تاریخ ابن ہشام پڑھ لیں، اگر آپ تاریخ ابو الفدا پڑھ لیں، میں تمام اہل سنت کی تاریخوں کے حوالے دے رہا ہوں، شیعہ کوئی نہیں ہے. میں مسعودی کی بات نہیں کر رہا جس پر الزام لگتا ہے کہ وہ شیعہ ہے، اس لیے اس کی بات نہیں کر رہا. ذہبی کو پڑھ لیں، بہت سارے اس طرح کے مورخین، وہ سب یہ کہیں گے کہ جب حضرت عمر حضرت عثمان سے کہہ رہے تھے کہ اگر تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تو ایسا نہ ہو کہ امویوں کو مسلمانوں پر مسلط کر دو. حضرت عمر کو نظر آ رہا تھا، لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا. جیسے بھی ہوا، میں اس تفصیل میں ابھی نہیں جاتا. جب یہ دیکھا کہ بھی ایک مجرم کو اس لیے سزا نہیں مل رہی کہ اس کے والد خلیفہ تھے اور اس نے 2 بے گناہ انسانوں کو قتل کیا ہے، تو لوگوں کے اندر ریئیکشن نیچرل تھا. اس کے بعد جب مناصب اور اہم ترین مناصب ایک ایک کر کے ان لوگوں کے ہاتھوں میں آئے جو پہلے دن سے نبی کی دشمنی میں اور اہل البیت کی دشمنی میں صفحے اول میں تھے، تو خود بخود نفرتوں میں اضافہ ہوا، لوگوں کی مایوسی میں اضافہ ہوا. اب مروان جیسا شخص وہ اس اسلامی ریاست کا کرتا دھرتا بن گیا. میں سنی تواریخ بیان کروں، یہ ذہن میں رکھیں. یہاں تک کہ اہم ترین مناصب امویوں کے ہاتھ میں آ گئے. تبری لکھتا ہے کہ ابو سفیان کے حوالے سے میں پہلے شاید آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ علی کی بارگاہ میں آ کر سقیفہ کے موقع پر اس نے کیا کہا، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے میں نے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ اچھا، جب وہ ماضی آپ سامنے رکھے، انہوں نے امویوں کو جمع کیا. یہ بھی تبری لکھتا ہے. تبری ظاہر ہے اہل سنت ہے، بہت بڑا مؤرخ ہے. لکھتا ہے کہ جب ان کو سب کو بنی امیہ کو جمع کیا تو جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ وہ نادر موقع ہے جس کے لیے آج تک ہم جنگ لڑتے رہے. اب ایسا نہ ہو کہ یہ خلافت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اس کو اب تم نے سنبھال کے رکھنا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو پاس کرتے رہنا ہے. پھر تبری ہی کہتا ہے اور غالباً ذہبی نے بھی لکھا ہے یا ابن ہشام نے، میں نے 2 جگہ دیکھی ہے، آیا حضرت امیر حمزہ کی قبر پہ لات مار کر کہا کہ حمزہ دیکھا ہمارا خواب پورا ہو گیا. جس اسلامی اور الہی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی تھی نبی کریم کے ہاتھوں، 25 سال بعد وہ معاشرہ اس مقام پر پہنچا. البتہ 25 سال بعد نہیں، 13 سال بعد، چونکہ اگلے 12 سال ان کے تھے. اور جب یہ ناانصافیاں، اقربا پروری، دولت کی غیر عادلانہ تقسیم اور اصحاب پیمبر کی توہین، قتل، ضرب و شتم، اور ان کو ہر اس علاقے سے جہاں پر وہ بولتے تھے شہر بدر کرنے کا عمل، ایک ایک جلیل القدر صحابی کے ساتھ جب یہ شروع ہوا تو خود بخود اس معاشرے کے اندر ایک مایوسی، فرسٹریشن اور نفرت کی کیفیت پیدا ہوتی چلی گئی. عراقیوں کے اندر بھی، مدنیوں کے اندر بھی، مکیوں کے اندر بھی، مصریوں کے اندر بھی، ہر جگہ یہ کیفیت پیدا ہوتی چلی گئی. اب ذرا عراق میں دیکھ لیں، انہوں نے اپنا ایک گورنر بنا لیا ولید کو. ولید کیا کرتا تھا؟ دن میں جو کچھ بھی کرتا تھا، راتوں میں خوب نشے میں دھت، شراب پی پی کر فجر کی نماز اسی شراب کے نشے میں محراب عبادت میں کھڑے ہو کر پڑھاتا.
اور ایک دفعہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھا دی اور نشے میں غرق، اور 4 رکعت پڑھانے کے بعد پیچھے مڑ کر نمازیوں کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا مزید پڑھا دوں اگر شوق ہے۔ لوگوں نے اس کو پکڑا، اس کی انگلی سے اس کی انگوٹھی جو مہر ہوتی تھی اس زمانے میں گورنر کی وہ اتار لی۔ اس کے بعد مدینہ آئے، آ کر مرکزی حکومت سے شکایت کی کہ آپ کے گورنر کا یہ حال ہے، لیکن شنوائی نہیں ہوئی۔ جب شنوائی نہیں ہوگی تو لوگوں میں مایوسی پیدا ہوگی۔ جب لوگ کہیں گے کہ بھئی اس نے یہ کیا ہے، ان سے پوچھا گیا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس نے شراب پیا ہے، شراب پینا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں۔ کہا یہ شہادت کافی نہیں ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال اس زمانے میں پیدا ہوگی جس زمانے میں ابھی نبی کریم کی تربیت کے آثار ان نسلوں پر باقی تھے اور اکثر لوگوں نے نبی کی حکومت کو دیکھا تھا، ویلیوز کو دیکھا تھا، قدروں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اللہ کے عادلانہ نظام کے نفاذ کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو اب جا کر جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو خود بخود نفرت کا پیدا ہونا نیچرل امر ہے۔ انہی نفرتوں کی وجہ سے لوگ کھڑے ہو گئے۔ اب جب یہ لوگ کھڑے ہوئے، بائیکاٹ کیا، شکایت کی، اعتراض کیا، کوئی سد جواب نہیں ہوا، تو نتیجتاً سب دارالامارہ کے گرد، خلیفہ کے گھر کے گرد جمع ہو گئے۔ علی کی عظمتیں دیکھیں، علی کا دل دیکھیں، علی کا مقام دیکھیں۔ اس کیفیت میں بھی علی کا موقف یہ تھا کہ اگر یہ دروازہ کھل جائے تو پھر لوگ کہیں گے مسلمان اپنے خلیفہ کو خود مارتے ہیں، اس لیے میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ تھی مروان کو گواہی دینی پڑی۔ بعد میں اس نے کہا کہ جو دفاع خلیفہ ثالث کی زندگی کے حوالے سے عوام کے مقابلے میں علی نے عثمان ابن عفان کا کیا، وہ دفاع ہم میں سے کوئی نہیں کر سکا۔ گواہی دینی پڑی۔ کیوں گواہی دینی پڑی؟ اس لیے کہ حالات سب کے سامنے تھے، لیکن اس کے باوجود علی کے خلاف زبانیں اسی طرح سے کھلتی رہیں۔ اور جب یہ منظر پیش آیا کہ خلیفہ ثالث کو، حضرت عثمان کو لوگوں نے مار دیا، تو اس کے بعد اب ذرا اس اسلامی معاشرے کی صورتحال دیکھیں۔ پہلے خلیفہ کا انتخاب قبائل کے سرداروں کی طرف سے، عوام نہیں۔ دوسرے کا انتخاب پہلے کی وصیت کے ذریعے سے، تیسرے کا انتخاب ایک 6 رکنی شورا کے ذریعے سے۔ اب عوام کی مرضی آ گئی، اس لیے کہ عوام میدان میں کود پڑے تھے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اب میں نے کہا کہ تم نے خلافت کی باغیں اتنی کھلی چھوڑ دی کہ اب اس کا چہرہ اور حلیہ بگڑ چکا ہے، جاؤ جس کو چاہو دے دو، علی کو نہیں چاہیے۔ لوگ خلافت کے پیچھے بھاگتے تھے اور علی کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ اس لیے کہ علی کو خلافت کی ضرورت نہیں تھی، نہ سقیفہ کے دن اور نہ آج کے دن۔ علی محتاج خلافت نہیں ہے، خلافت کو ضرورت ہے علی جیسے حر کی۔ علی کو ضرورت نہیں ہے خلافت کی، بلکہ اگر خلافت کو شرف بخشنا ہے، خلافت کو وقار دینا ہے، خلافت کو پاکیزگی، طہارت اور تقدس دینا ہے، تو پھر علی کے سپرد کرو، تاکہ خلافت کو علی کی وجہ سے وہ وقار ملے۔
اس لیے علی فرماتے ہیں کہ جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کو جواب دیا، لیکن منظر ایسا تھا کہ مجھ سے بیعت کرنے کے لیے عوام کا وہ ہجوم اس طرح سے مجھ پر ٹوٹ پڑا کہ مجھے خوف محسوس ہوا کہ میرے بچے ان کے قدموں تلے رل جائیں گے، اس لیے کہ اتنا بڑا ہجوم تھا کہ یا علی اب آپ کے علاوہ کوئی اور اس نظام کو چلا نہیں سکتا۔ اس لیے علی پر حجت تمام ہو گئی۔ یہ کلام بھی علی امیر المومنین کا ہی ہے کہ مجھ پر حجت تمام ہو گئی، ورنہ میں قبول نہ کرتا، ورنہ میں وہ خلافت کی باغیں اس کے اپنے گردن پہ ڈالتا اور کہتا جہاں لے جانا چاہو لے جاؤ۔ لیکن میں نے دیکھا عوام کہہ رہی ہے کہ نہیں، اب آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور کسی میں جرأت بھی نہیں تھی کہ اس صورتحال میں اس خلافت کو سنبھالے، اس لیے مجبوراً مجھے قبول کرنا پڑا۔ لیکن جب علی نے اس خلافت کو قبول کیا تو آپ ذرا تاریخ کا جائزہ لیں، کن کن لوگوں نے بیعت کی اور کن کن لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ جب علی نے بیعت نہیں کی تو کس طرح کا طوفان کھڑا ہوا اور کھڑا کیا گیا، اور جب علی کی بیعت ہو رہی تھی تو کن کن لوگوں نے بیعت نہیں کی، کہاں کہاں بغض کے آتش فشاں موجود تھے۔ میں اس تفصیل میں آج نہیں جاتا، اگر کبھی توفیق ملی۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ نبی نے فرمایا، مدینے کے موقع پر نبی نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ امیر المومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دیکھو اگر تم مجھے خلیفہ بناؤ گے تو پھر میں وہی کروں گا جو اللہ کہتا ہے، وہی کروں گا جو نبی نے کیا ہے۔ اب جس نے بیت المال میں سے پیسے نکلوائے ہیں، اگر وہ اس کی بیوی کے مہر میں بھی گئے ہوئے ہو تو میں وہاں سے بھی نکال لوں گا اور مسلمانوں میں تقسیم کروں گا۔ کہ علی عدل خدا، عدل الہی کا زمین پر مظہر ہے، اس لیے فرمایا کہ پھر میں ایسی حکومت کروں گا۔ ظاہر ہے اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا نہیں آپ نے اللہ کا حکم نافذ نہیں کرنا، کہا یا امیر المومنین بالکل ایسے ہی کریں۔ اب امیر المومنین نے جیسے ہی تطہیر شروع کی تو پھر اس کے بعد تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کے رزلٹس آنے چاہیے۔ تو سب سے بڑا قاتل کون تھا جس نے 2 بے گناہ انسانوں کا قتل کیا تھا؟ عبید اللہ ابن عمر۔ وہ فوراً بھاگ کر پہلے جا کے کوفہ میں آباد ہوا۔ کوفہ میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان ابن عفان نے ان کو ایک بہت بڑی جاگیر عطا کر دی، انہوں نے وہاں پر اپنی جائیدادیں بنائیں۔ لیکن جیسے ہی علی خلیفہ بنے اور حکم دیا اس کو گرفتار کرو، وہ وہاں سے بھاگ کے شام میں چلا گیا۔ کہاں؟ امیر شام کے سائے میں۔ نتیجہ صفین میں نکل آیا۔ پتہ نہیں میں نے ایک جملے میں کہہ دیا، آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ چلا گیا شام، نتیجہ صفین میں نکل آیا۔ شامی لشکر کے ساتھ صفین کے میدان میں علی اور انبار یاسر سے لڑنے کے لیے جو لوگ صف اول میں کھڑے تھے، ان میں جہاں امیر شام تھا، جہاں عمر عاص تھا، وہیں پر عبید اللہ ابن عمر بھی تھا، اور اسی صفین کی لڑائی میں مارا گیا۔ کینہ آپ دیکھتے ہیں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ کینہ عزیزان گرامی یہ یاد رکھیں، یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ انسانی زندگی کی وہ حقیقتیں ہیں جن میں ضروری نہیں ہے کہ فلان شخص ہو، اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ کہیں ہم بھی اگر اس مقام پر کھڑے ہوں تو ہمارا وہی حال تو نہیں ہوگا۔ سوچنے والی بات ہے۔ آپ نے کبھی سوچا شمر ابن ذل جوشن کائنات کا پلید ترین انسان ہے نا، اس سے زیادہ پلید، اس سے زیادہ نجس آپ کو کوئی اور انسان نہیں ملے گا۔
لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس نے رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں اہل کفر کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، رسول اللہ کے ساتھ۔ حتیٰ اسی صفین کی جنگ میں امیر شام اور لشکر شام کے خلاف علی کے پرچم تلے ایک کمانڈر کے طور پر اہل شام کے ساتھ یہ لڑا ہے۔ علی کا کمانڈر تھا کون؟ شمر ابن ذوالجوشن۔ تو وہ کیا واقعات تھے، وہ کیا ہوا کہ علی کے فوج کا کمانڈر صرف 20 سال کے عرصے میں، چونکہ 40 ہجری سے پہلے کے یہ واقعات ہیں، جمل بھی، صفین بھی اور نہروان بھی، ان 20 سالوں کے اندر وہ کون سی تبدیلیاں آئیں کہ علی کا کمانڈر علی کے بیٹے کے سینے پر سوار ہو کر اس کو ذبح کرنا شروع کر دے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس نے 16 یا 18 حج کیے تھے۔ کتنے؟ 18 حج۔ تو جس نے 18 حج کیے ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، وہ یعنی اللہ کے مقابلے میں تو نہیں کھڑا ہو سکتا۔ پھر کوئی وجہ ہے جو ایک انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے ولی کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہو جائے اپنے اس تابناک ماضی کے باوجود۔ اس لیے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے اس کے ماضی کو نہیں دیکھا جا سکتا، اس کے حال کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے اس موقع کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ مر رہا تھا تو کس رستے پر تھا۔ بڑے بڑے کارنامے بڑے بڑے لوگ انجام دیتے ہیں لیکن راہ راست پر قائم نہیں رہ پاتے۔ ابلیس اللہ کے مقرب فرشتوں میں تھا اور روایات میں ہے کہ 6000 سال اس نے عبادت کی تھی۔ اگر اس کی عبادتوں کو دیکھیں تو اس سے زیادہ مقرب آپ کو دوسرے فرشتے نظر نہیں آئیں گے، لیکن جب اللہ کے حکم کے سامنے کھڑا ہو گیا تو راندہ درگاہ ہوا۔ وہ جو ماضی کی ساری عبادتیں ہیں اس کے کسی کام نہیں آئیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ شخصیت چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، حتیٰ میں معصومین کی بات نہیں کر رہا، لیکن معصومین کے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو، معصومین کے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو، نبی کے اپنے گھرانے کی خواتین ہی کیوں نہ ہو، مرد ہی کیوں نہ ہو، پھر جب نبی کے گھر کی خواتین اور بچوں کو آپ اس اصول میں شامل کرتے ہیں تو پھر صحابہ کا کون سا مقام ہے؟ صحابہ ہی کیوں نہ ہو جو اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں اللہ اور رسول کے رستے پر کھڑے ہو کر جان دے دے، وہی اللہ کا بندہ بھی ہے اور رسول کا صحابی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماضی میں نے چونکہ فلان کارنامے انجام دیے ہیں اس لیے اب آئندہ میں جو بھی تباہ کاری کروں، جو بھی فساد کروں، جو بھی گناہ کروں، جو بھی جرائم انجام دوں، میری ماضی کی وجہ سے میرا مستقبل معاف کر دیا گیا ہو اور میرے بارے میں کوئی جملہ تک نہ کہے۔ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور نبی کی سیرت کے بھی خلاف ہے، اصول کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے۔ اس لیے جب میں اپنے دوست علماء کرام سے جب یہ سنتا ہوں کہ ہم نے صحابہ کے مشاجرات کے حوالے سے ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم لب بند رکھیں، کچھ نہ کہیں، تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ نہ کہے کا مطلب کیا ہے۔ کچھ نہ کہے اور لب بند رکھے اور نہ بولے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے عقل بھی دی ہے، زبان بھی دی ہے، عقل استعمال کرو، زبان کھولو، خود بخود حقائق تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر ایک بام دو ہوا نہیں ہو سکتا،
ایک ہی معاشرے میں دو معیارات نہیں ہو سکتے۔ اگر آج کے دور میں زرداری کے حوالے سے، نواز شریف کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، دیگر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ غریب اور امیر، اہل اقتدار اور عوام کے لیے دو قوانین نہیں ہیں، تو پھر اسلام میں بطریق اولا دو قوانین نہیں ہیں، ایک ہی قانون ہے اور سب کے لیے وہی ایک قانون ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ ہم عاشور کے قریب ہیں اور آج رات حضرت عباس علمدار سے منسوب شب ہے۔ جتنا آپ عاشور کے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ کے دلوں کا حزن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ حزن آپ کی پاکیزگی کی علامت ہے، آپ کے قلوب کی نورانیت کی علامت ہے۔ یہ حزن بتاتا ہے کہ آپ کا دل کتنا پاک ہے اور ان پاک ہستیوں سے وابستہ ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، یعنی شاید عرض کیا تھا کہ حضرت عباس کے القاب میں سے ایک لقب باب الحوائج ہے۔ باب الحوائج کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی جو بھی حاجت ہے اس حاجت کی قبولیت کے لیے عباس کے دروازے پر دستک دیں، اللہ ان کے وسیلے سے آپ کی حاجت قبول کرتا ہے اور آپ کو خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ عباس علمدار کی آبرو اور ان کی عزت بہت عزیز ہے رب کو۔ اس حوالے سے واقعات بہت سارے ہیں لیکن میں وہ عرض نہیں کروں گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ باب الحوائج ہیں، اس لیے یا ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ ابو الفضل دو حوالوں سے ہے، ایک فضل کے باپ یعنی ان کے بیٹے کا نام فضل ہے، دوسرا فضل کا باپ بین مانا کہ جتنی انسانی فضیلتیں ہیں عباس علمدار میں موجود ہیں۔ اس لیے عباس علمدار کو وفاؤں کا خدا کہا جاتا ہے، وفا کا امام۔ میں واقعہ نقل کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی نجف سے لوگ کربلا پیدل جاتے ہیں اور محرم اور سفر میں زیادہ جاتے ہیں۔ قدیم الایام سے یہ روش ہے کہ نجف سے پیدل کربلا کی طرف جائیں اور مولا کی زیارت کریں، لیکن ایک روش علماء کی سنت ہے، وہ کیا ہے؟ جب کربلا جائیں تو پہلے حضرت عباس کے پاس جائیں اور بعد میں امام حسین کے پاس جائیں۔ کیوں ایسا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت عباس اسی طرح سے حسین کا دروازہ ہے جس طرح سے علی نبی کا دروازہ ہے۔ حضرت عباس کو اس لیے باب الحسین کہا جاتا ہے، باب الحسین۔ یہی وجہ ہے کہ علماء جب جاتے تھے تو پہلے حضرت عباس کے دروازے پر جاتے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ خوئی کا یہ واقعہ میں نے پڑھا بہت عرصے پہلے کہ وہ جب کبھی کربلا آتے تو سب سے پہلے حضرت عباس کی بارگاہ میں جاتے، باہر جو دروازہ قبلے کی طرف ہے جس کو باب القبلہ کہا جاتا ہے، وہاں پر کھڑے ہوتے، ذریح کی طرف رخ کرتے اور اس کے بعد 3 جملوں میں سلام کہتے، صرف 3 جملے۔ لیکن یہ 3 جملے ایسے تھے جو ایک زندہ انسان کے اندر آگ بھر دیں اور اس کو رلا دیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، چونکہ ان 3 جملوں کے اندر ساری کربلا سمٹی ہوئی ہے۔ پہلا جملہ ارشاد فرماتے، السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس تم پر میرا سلام۔ یہ جوانی کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جب حسین ابن علی نے دیکھا کہ حضرت عباس گھوڑے سے گر پڑے تو آپ کی زبان سے جو جملہ نکلا اور مورخین نے لکھا وہ یہ ہے، الان انکسرت ظہری، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس لیے فرماتے ہیں، اے حسین کی جوانی عباس، جب تک آپ رہے حسین کی کمر سیدھی تھی، جب آپ شہید ہوئے حسین کی کمر جھک گئی۔
دوسرا جملہ اس پہلے جملے سے زیادہ ہولناک اور دردناک جملہ ہے. کیا فرماتے؟ فرماتے السلام علیک یا حجاب زینب. اے زینب کے حجاب عباس، آپ پر میرا سلام. جب تک عباس زندہ تھے زینب کو اپنے حجاب کی کوئی فکر نہیں تھی. آپ کو پتا ہے کہ جب وصیتیں ہوئی حضرت زینب سے اور کہا گیا کہ آپ کو کربلا میں رسیوں سے باندھا جائے گا، آپ کا حجاب چھینا جائے گا، پردے چھینے جائیں گے اور کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، تو اکثر حضرت زینب سوچا کرتی تھیں جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کو کیسے بے حجاب کیا جا سکتا ہے. لیکن آج جب کربلا میں حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے تو زینب کو یقین ہو گیا کہ اب بے حجابی قریب ہے. اس لیے فرماتے ہیں السلام علیک یا حجاب زینب. تیسرا جملہ دوسرے جملے سے زیادہ انسان کے دل کو جلانے والا جملہ ہے. کیا فرماتے؟ فرماتے السلام علیک یا ساق السکینہ. اے سکینہ کے ساقی عباس، آپ پر میرا سلام ہو. جب تک آپ زندہ تھے سکینہ کی پیاس زندہ تھی. عباس آئے مولا کی بارگاہ میں، مولا مجھے شہادت کی اجازت چاہیے. مولا نے کہا عباس اب تم بھی مجھے چھوڑ کر جاؤ گے؟ فرمایا مولا آپ نے بھی تو آنا ہے. عباس کی جو شجاعت ہے، عباس کی جو وفا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. میں مختصر کرتا ہوں، ٹائم کم ہے. لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ عباس نے اپنی پوری زندگی 34 سے 35 سال کی عمر تک کبھی بھی مولا حسین کو بھائی کہہ کر مخاطب نہیں کیا. ہمیشہ کہتے تھے مولا فداک نفسی و امی، آپ پر میری جان قربان اور میری ماں آپ پر قربان. چونکہ ام البنین کے بیٹے ہیں، ام البنین جن کے 4 بیٹے عباس کے علاوہ 3 مزید کربلا میں تھے. جب خبر شہادت مدینہ پہنچی ہے اور ام البنین کو بتایا گیا کہ ام البنین آپ کا عباس شہید ہو گیا، تو فرمایا تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ عباس کی نہیں، مجھے حسین کی بتاؤ. کہا ام البنین آپ کے باقی 3 بیٹے بھی شہید ہو گئے. کہا مجھے اپنے بیٹوں کی خبر نہیں لینی، مجھے فاطمہ کے بیٹوں کی بتاؤ کہ فاطمہ کا لال حسین کیسا ہے. اس ماں کا بیٹا عباس کبھی اس نے زندگی میں حسین کو بھیا کہہ کر مخاطب نہیں کیا. مولا کہتے تھے آئے مولا مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں جا کر جام شہادت نوش کر سکوں. مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ عباس خیمے میں پانی نہیں ہے، مخدرات پیاسی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، علی اصغر پیاسا ہے، جا کر دیکھو اگر ان کو پانی چاہیے تو جا کر پانی لے کر آؤ. جیسے ہی خیمے میں یہ خبر پہنچی سکینہ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں تاریخ نویس کہ سکینہ نے ارد گرد کے تمام خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور سب سے کہا اب میرے چچا جا رہے ہیں پانی لینے، اب تمہاری پیاس بجھنے والی ہے، جاؤ اپنے کٹورے پانی کے لے کے آؤ اور میرے خیمے میں جمع ہوگا. مورخ کہتے ہیں کہ بچوں کی تو یہ حالت تھی کہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی نہ ہونے کی وجہ سے خیمے کے نیچے کی ریگزار زمین کو جو ٹھنڈی تھی اپنی قمیض اوپر اٹھا کر اپنا سینہ اور اپنا پیٹ اس زمین سے لگاتے تاکہ تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس کر سکیں. جیسے ہی سکینہ نے کہا کہ میرے چچا جا رہے ہیں پانی لینے، سب آ جاؤ، تو سارے بچے کٹورے لے کر حضرت سکینہ کے خیمے میں جمع ہو گئے. سب کی نگاہیں عباس کی طرف ہیں اور عباس جا رہے ہیں نہر القمہ کی طرف. ایک ہاتھ میں شمشیر ہے اور دوسرے ہاتھ میں علم ہے، دوسرے ہاتھ میں علم ہے اور گلے پر
مشکیزہ لٹکا ہوا ہے. نہر پر کم از کم جو تعداد لکھی ہے وہ 1000 ہے. 1000 فوجوں کا قبضہ تھا. سینہ چیرتے ہوئے پانی تک پہنچ گئے اور لشکر اشقیاء کو تتر بتر کر دیا. پانی کے اندر پہنچے, گھوڑے کو اندر ہانکا, اندر جانے کے بعد مشکیزے کو بھرا, اپنے گلے میں ڈالا, ڈالنے کے بعد اپنے چلو میں پانی اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا, لشکر اشقیاء کی طرف دیکھا, پانی کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کہا عباس خیمے میں سکینہ پیاسی ہے. عباس خیمے میں سکینہ پیاسی ہے. اس پانی کو لب نہیں لگائے. عباس نے تو لب نہیں لگائے لیکن اس وفادار عباس کے گھوڑے نے بھی لب نہیں لگائے. بغیر پانی پیے دونوں باہر آئے. جب دونوں باہر آئے تو چاروں طرف سے حملے شروع ہوئے. وہ حملے کیسے تھے؟ کسی کو قریب آنے کی جرأت نہیں تھی. تیروں کی بارش ہوئی اور جب تیروں کی بارش ہوئی تو عباس نے مشکیزے کو اپنے سینے تلے چھپایا اور اپنے بدن پہ تیروں کو سہا. ایک ہاتھ میں شمشیر ہے, لڑ رہے ہیں, دوسرے ہاتھ میں علم ہے, گرنے نہیں دے رہے. ایک کھجور کے درخت کی آؤٹ میں سے ایک شقی نکلا, چھپ کر پیچھے سے وار کیا, ایک بازو کٹ کر زمین پر گر پڑا. جیسے ہی زمین پر بازو کٹا اور گرا, عباس کی زبان سے ایک جملہ نکلا, واللہ ان قطعتم یمینی, اللہ کی قسم عباس کا بازو اگر کٹ گیا تو کیا ہوا؟ انی احامی ابدا عن دینی, میں اپنے اللہ کے دین کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور اپنے مولا کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. ایک دوسرا وار ہوا, دوسرا بازو گر گیا. جب دوسرا بازو گر گیا تو اس مشکیزے کی حفاظت ہی عباس کی زندگی کا ہدف بن گیا. لیکن اب کیا کریں؟ ایک تیر آیا, عباس کی آنکھ سے لگ گیا. جب آنکھ سے تیر لگا تو عباس جیسے ہی جھٹکے میں آئے, مشکیزے پر تیروں کی بارش ہوئی, پانی گر گیا. اب عباس کی امیدیں ختم ہو گئی. اب عباس خیمے کی طرف نہیں آ رہے بلکہ خیمے سے دور جا رہے ہیں, دور جا رہے ہیں. کیوں؟ عباس کو شرم آتی ہے, عباس کو حیا آتی ہے کہ وہ سکینہ کا سامنا کرے لیکن مشکیزہ خالی ہو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مقتل سے عباس کے حرم کا فاصلہ 500 گز کے فاصلے پر ہے. دور اسی لیے ہے, اس لیے کہ خیام مقتل کے قریب ہے. عباس نے اپنا رخ مخالف سمت میں موڑ دیا ہے. دور گئے لیکن جب ایک دفعہ سر پہ گرز ٹکرایا, عباس زمین پر تشریف لائے لیکن کس عالم میں؟ بازو نہیں ہے, تیروں پر گرے ہوئے ہیں. اور تب آواز دی, اور پہلی دفعہ آواز دی, یا اخا ادرک اخا, بھیا حسین میرے سرحانے پہنچیے. بعض لوگوں نے, بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ شہادت کے موقع پر عباس نے کیوں کہا یا اخا, کیوں کہا بھیا؟ اس سے پہلے تو نہیں کہا تھا. جواب اس کا دیا ہے, کہتے ہیں جب یہ بازو گرے, سر پہ گرز لگا, فاطمہ الزہرا تشریف لائی اور کہا بیٹا عباس